الشان، یوں کہہ لیں تو سارے جملوں کا حق ادا ہو جائے، سنیوں کا امام، ہم سب کی آخرت کا سامان، ہم سب کی آخرت کا سامان، یعنی امام احمد رضا علیہ رحمت والرحمان، جن کی ولادت باسعادت پر آپ حضرات اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور ان کی نسبت سے بارگاہ مصطفیٰ میں قربت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس پر خطاب کرنے سے پہلے آپ حضرات سے دل کی اتھاہ گہرائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ درود و سلام جس کو امام اہل سنت آخرت کا سامان بتایا، قبر کا اجالا، نکیرین کے سوالات کی آسانی اور مصطفیٰ کی زیارت کا سبب بتایا۔ وہ درود و سلام جس کو امام اہل سنت نے عقیدے کی پختگی، روح کی بالیدگی، ذہن کا سرور، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت کی پہلی سیڑھی کا نام مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام۔ آئیے عقیدت و محبت کی اتھاہ گہرائی میں ڈبکی لگا کر، غوطہ زن ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں بسا کر بارگاہ رسالت و آل رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سے بیشتر میسور کے مشہور و معروف مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد حسین رضوی نے آپ کو چند منٹوں میں جو کچھ بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے پھیلایا جائے تو ایک رات نہیں سینکڑوں رات گزر جائے، پھر بھی امام اہل سنت کا مطلب ختم نہ ہو۔ میری ایک پوری بات، میں کوئی بھی شعر نہیں پڑھوں گا، شعر مداح لوگوں نے پڑھ لیا، اب اس کو بار بار ریپیٹ کرنا کام نہیں، ٹائم کاٹنا نہیں، میرا مقصد ٹائم نہیں کاٹنا، میرا مقصد ہے آپ کو کچھ دینا، توجہ چاہیتا ہوں، جس کا جو کام ہے وہ کریں۔ پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہیتا ہوں، مجھے بتائیے یہ جتنے ٹیوب لائٹ لگے ہوئے ہیں اس میں جو روشنی ہے کیا اس روشنی کے برابر ہے؟ بہت دھیان سے سنیے، یہ اس میں بھی کرنٹ ہے، اس میں بھی کرنٹ ہے، اس کی روشنی ان 4 ٹیوب لائٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کرنٹ اتنے ہی اسے دے رہا ہے جتنا اسے دے رہا ہے، پھر یہ اس کی طرح روشن کیوں نہیں؟ اس کی طرح یہ اجالا کیوں نہیں؟ اس کی روشنی ان پر غالب ہے۔ تو آپ کہو گے
میرے مفتی صاحب جس وقت بنانے والے نے بنایا تو ہر طرح کا پاور والا جسم بنایا. بہت غور سے سنیے. کسی کو 100 پاور کی طاقت اور اس کو سنبھالنے کی طاقت دیا کہ یہ 100 پاور ہی سنبھال سکتا ہے. اگر اس میں 200-400 پاور آ گیا تو فیوز ہو جائے گا, اور ہوتا بھی ہے. بہت غور سے سنیے گا. کسی کو 200 پاور کا دیا, کسی کو 500 پاور کا دیا, تو جسم جیسا بنا اجالا ویسا. روشنی سب میں ہے, روشنی سب میں ہے, مگر سب کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دوسرے کا مقابلہ کر لے. پوری توجہ اور ذمہ داری سے سنیے گا. اگر میری یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آج کی رات آپ کی کامیاب ہے, اور یقیناً کامیاب ہے. پوری توجہ سے سنیے گا. جو روشنی سورج کو دی گئی وہ چاند کو نہیں. چاند سورج کا محتاج ہے, توجہ چاہتا ہوں. سورج کو جو روشنی دی گئی وہ ستاروں کو نہیں. جس کا ظرف جتنا رکھا گیا اس میں اتنی ہی روشنی. اگر سورج کی روشنی چاند کو دے دے تو وہ سنبھال نہیں سکتا. اگر سورج کی چاندی روشنی ستارے کو دے دی جائے تو ستارہ اس طرح روشن نہیں ہو سکتا. اگر اس لائٹ کی روشنی اسے دے دی جائے تو فوراً وہ فیوز ہو جائے گا. پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے اپنے نور کو جب ظاہر کرنا چاہا تو خدا جسم سے پاک اس کو ظاہر کیسے کرے؟ چونکہ وہ جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک, مکان سے پاک, مکانیات سے پاک, اور نور کی چمک کے لیے جسم چاہیے. کسی نے کرنٹ کو دیکھا ہے؟ کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان نہیں جو مجھے بتا دے کرنٹ کو دیکھا ہے. کرنٹ کی چمک کو دیکھا, کرنٹ کی دمک کو دیکھا, کرنٹ کے اجالے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ کرنٹ ہے. پوری توجہ. کرنٹ کو نہیں دیکھا. جب دنیا کا بنایا ہوا نور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس میں جسم نہ ہو. جب تک کہ اس میں جسم نہ ہو. جسم سے دنیا کے نور کے کرنٹ کا ظہور تو وہ خدا جس کے نور کی کوئی مثال نہیں, جس کے جلوے کی کوئی مثال نہیں, وہ خدا جس کے نور کا کمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے, جس کے نور کا کمال یہ ہے کہ کسی نبی پر اس نور کا ظہور نہیں ہوا, تو رب نے چاہا کہ میرا نور روشن ہو اور دیکھے تو اللہ نے کیسا جسم بنایا. اللہ نے ایک ایسا جسم بنایا جو خدا کے نور کو اپنے سینے پر لے کر اجالا بھی دے. اس جسم کا نام جسم مصطفیٰ ہے. میں آپ سے پوچھوں, اللہ نے اس نور کو آدم کے جسم میں نہیں رکھا, اللہ نے اس نور کو زکریا کے جسم میں نہیں رکھا, اللہ نے اس نور کو حضرت کلیم کے جسم میں نہیں رکھا. ارے نور کی بات تو چھوڑو, تجلی کو حضرت کلیم برداشت نہ کر سکتے. تجلی اور نور میں بڑا فرق. تو اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہی اسے دیا جاتا. پوری توجہ. خدا نے اپنے دست قدرت سے مصطفیٰ کا جسم بنایا اور پھر اپنے نور سے مصطفیٰ کے جسم کو پھیلایا, اور اس جسم کی روشنی جب چمکی تو اس کی چمک سے آدم چمک گئے, نوح چمک گئے, زکریا چمک گئے, یحییٰ چمک گئے, کلیم چمک گئے, ابراہیم چمک گئے, مسیح چمک گئے. ارے اسی کے نور کی چمک سے سید الملائکہ جبریل چمک گئے.
سنیے گا، تب امام اہل سنت سمجھ میں آئیں گے کہ امام اہل سنت کیا ہے۔ صرف امام نہیں، میرا ایمان کہتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا جسم، اعلیٰ حضرت کا جسم جو بنایا گیا تو اس بات کا خدا کی قسم اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے نور کو، توجہ چاہتا ہوں، صحابہ کے نور کو، غوث و خواجہ کے نور کو، اہل سنت والجماعت کے باوقار ولیوں کے نور کو کون سا جسم اپنے اندر لے؟ رب نے ایک ایسا جسم بریلی میں بنایا اور اس جسم میں مصطفیٰ کا نور رکھا، توجہ چاہتا ہوں، ایسا رکھا کہ دیکھنے والے جب امام اہل سنت کو دیکھ رہے تھے تو عرض کرنے لگے اگرچہ چہرہ امام احمد رضا کا ہے مگر جلوہ مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ جسم جس پر کروڑوں جسم قربان ہیں، ہائے ہائے ہائے، ارے جس کے جسم سے ہے نا، جس کے جسم سے گنہگار کا جسم لگ جائے تو وہ بھی پرہیزگار ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا، بڑی کرامتیں ہیں، میں اس پر کچھ بحث نہیں کروں گا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے نماز کے لیے جاتے تھے اسی راستے سے روزانہ ایک موچی آتا تھا، اور جب تک حضرت راستے سے چلا نہیں جاتا وہ اس راستے پر نہیں چلتا، اور جب حضرت چلا جاتا تو وہ چپل اٹھاتا، بغل میں دبا لیتا اور اتنا راستہ ننگے پہنچ جاتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو خوش عقیدہ نہیں ہے، تو مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، یہ اتنا دور چپل اٹھا کر ننگے پاؤں کیوں جاتا ہے؟ کہا یقیناً میں مسلمان نہیں ہوں، مگر جب امام اہل سنت، اس نے نام لیا، امام اہل سنت جب یہاں سے گزرتے ہیں تو میری آنکھیں کچھ ایسی مخلوق کو دیکھتی ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی بھی چلی جاتی ہے اللہ کا ولی جا رہا ہے، اسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ شخص مر گیا نا، لوگوں نے اس کے گاؤں، اس کے محلے والوں نے کہا کہ اسے جلایا نہیں جائے، دفنایا جائے۔ امام اہل سنت کا وصال ہو گیا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، گھر سے باہر نکلے اور اس کے گھر گئے اور کہا لوگوں جمع ہو جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم، لوگوں نے، بریلی کے لوگوں نے اعتراض کیا یہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا سب کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا ہے نہیں، تھا ہے نہیں، کہا کیسے؟ کہا چلو جنازے کے پاس، جنازہ خود فیصلہ کر دے گا۔ جنازہ خود فیصلہ کر دے گا۔ ایک دو نہیں، بستی کے سارے لوگ پہنچ گئے اور امام حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے سے مخاطب ہو کر فرمایا تو ہی بتا کہ تو مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو میاں، اس نے کہا یقیناً میں کافر تھا، مگر امام اہل سنت کی تعظیم نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر
کیا سمجھے؟ ہائے ہائے ہائے، اس موچی کو تعظیم اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ایمان نصیب ہو گیا۔ اندازہ لگا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں، ذرا اور پیچھے چلو۔ انسان جنتی ہو یا نہ ہو گارنٹی نہیں ہے، آپ کی ہماری، اگر اللہ نہ چاہے تو ممکن ہے، مگر امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور فضل کرے۔ کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنتی ہیں، کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ ہم جنتی ہیں، مگر میں نے دیکھا، بہت غور سے سنیے گا، میں نے دیکھا کہ اصحاب کہف کا کتا چلا چلا کر کہتا تھا میں جنتی ہوں۔ اصحاب کہف کا کتا چلا چلا کر کہتا تھا میں جنتی ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بولتا تھا کہ میں جنتی ہوں۔ رسول اللہ کی کسوہ، اونٹنی کسوہ، وہ کہتی تھی میں جنتی ہوں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی مانا نہیں کہ جنتی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ کتا جس کا منہ پڑ جائے تو نجس العین ہے، سب ناپاک، خدا نے اسے جنتی بنایا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کیا سابق کہف نے ان کتوں کو پالا تھا کیا؟ وہ تو آوارہ کتا تھا، مگر جب اللہ کے ولی کو دیکھا، نہیں معلوم اس کے دماغ میں ان سے قربت ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، کہا آپ جیوں گا تو انہی کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو انہی کے ساتھ مروں گا۔ ایک کتے نے اپنے آپ کو اصحاب کہف سے نسبت کر لیا، اپنے آپ کو منسوب کر لیا، تو رب نے اسے جنتی بنا دیا۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل، رب کعبہ کی قسم، جس کی ولادت کا جشن منا رہے ہو، وہ ہے جس پر کل قیامت میں غوث اعظم فخر فرمائیں گے، سرکار غریب نواز فخر فرمائیں گے۔ ارے غوث و خواجہ کی دونوں ہاتھ کا نام امام محمد رضا ہے، رسول کے معجزے کا نام امام محمد رضا ہے، یوں کہہ لو صحابہ کے وقار کا نام احمد رضا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں تاکہ دل و دماغ میں آپ کے آئے، آج کی اس بھیانک دنیا میں لوگ ہر ایک آدمی کھڑا رکھا ہے میری تعریف کرتا۔ سیاست میں بھی ایسے چل رہا ہے نا، اب تو حال یہ ہے کہ ہماری جماعت میں بھی ایسا آ گیا، مگر امام اہل سنت اس ذات کا نام ہے، غور سے سنو، جس کی تعریف کسی مرید نے نہیں کیا، جس کی تعریف کسی مرید نے نہیں کیا، مسجد نبوی شریف ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عقل اور ہوش سنبھال کر بیٹھو، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھ لگ جاتی ہے۔ کیا پڑھتے پڑھتے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر۔ یہ پڑھتے پڑھتے نیند لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی، کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا احمد رضا قریب آ جا، اللہ سبحانہ، بیٹا احمد رضا قریب آ جا۔ تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دل و دماغ نہیں، حضور سرکار کلام علامہ الحاج سید محمد مختار اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کو بلایا اور کہا بیٹا تو اپنی زبان کھول، میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتا ہوں، اس لیے کہ تو پنجتن پاک کے وقار کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اعلیٰ حضرت، ابھی کہا نا مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رضویوں کے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک سنی جماعت کے نہیں، ہر سنی جماعت کے ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے پیار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا نام سنے ہیں؟ بڑے حکیم الامت تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا، جبکہ وہ ایک نسبت سے سید ہے نا، وہ نسبت سے سید ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نالین پاک، جسے آپ جوتا شریف کہتے ہیں، جوتا شریف آگے کا حصہ ٹوٹ گیا تھا،
سرکار صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اور حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان، یہ سنیوں کے شیر تھے۔ اندر داخل ہوئے، حضرت نے حضرت صدر اللہ فاضل رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدر الشریعہ سے فرمایا آپ اندر تشریف لے جائیں، حضرت آپ اندر جائیں، اور آپ نے اس جوتی شریف کو اٹھایا اور اپنے جیب میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، وقت کا امام ہے، توجہ چاہتا ہوں، جوتی شریف کو رکھ لیا۔ امام اہل سنت گھر میں تشریف فرما تھے، صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ سے آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ بیٹھے رہیں، میں ذرا سا مارکیٹ سے آتا ہوں۔ گئے موچی کے پاس، کیا کرنا تھا؟ آپ کیا کرتے؟ موچی کو دیتے، 1 روپیہ دیتے، کہتے سل دو۔ موچی سے کہا تو دھاگا اور اپنی سوئی مجھے دے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ چاہتا ہوں، تو دھاگا اور سوئی مجھے دے۔ موچی گھبرا گیا، بولا حضرت کیا آپ کا پیشہ یہ ہے؟ کہا اب تک نہیں تھا، اب تک نہیں تھا۔ موچی سے دھاگا اور سوئی لیا اور جیب سے وہ نالین شریف نکالا اور اپنے ہاتھ سے سلنا شروع کیا۔ موچی غور سے دیکھنے لگا، یہ کون شخص ہے جو اتنے اہتمام سے اس نالین شریف کو سل رہا ہے؟ بہرحال سلنا مکمل ہو گیا۔ ادھر امام اہل سنت حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صدر الشریعہ سے پوچھا کہ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ مارکیٹ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، وقت کا امام حضرت صدر الشریعہ سے فرماتے ہیں وہ کسی اپنے مقصد سے نہیں گئے ہیں، میرے جوتے شریف کو لے کر کے گئے۔ امام احمد رضا، اللہ اللہ، آنکھوں میں آنسو، حضرت صدر اللہ فاضل نالین لے کر حاضر۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس لیے رو رہے تھے کہ وہ سید تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام اہل سنت کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھا تو پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ فرمایا سنو، میں اس لیے رو رہا تھا کہ آپ نے میرے نالین کو اٹھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھ تاچھ ہو جائے۔ اس آنسو کو جب میں نے بہایا تو میرے نبی نے فرمایا امام اہل سنت آپ کسی ایک کے امام نہیں ہیں، میرے بیٹے صدر اللہ فاضل کے بھی آپ امام ہیں۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں، غور سے سن لو، وہ صرف کسی خان کے امام نہیں، کسی شیخ کے امام نہیں، وہ الحمدللہ نبی کی اولاد کے بھی امام ہیں، آل رسول کے بھی امام ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب آل رسول مہرروی رحمت اللہ علیہ، وہ بزرگ جس پر دنیا ناز کرتی تھی، بیت و ارادت کے بعد عرض کرتے ہیں مولا کل قیامت میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو احمد رضا ہے۔ آپ سوچو، اندازہ لگاؤ، جس پر کائنات فخر کرے وہ احمد رضا پر فخر کرے۔ میاں نسبت آپ کی اتنی مضبوط ہے کہ آج کی جو یہ مجلس پاک ہے نا، اگرچہ ہم ان کی بارگاہ میں نہیں ہیں مگر وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بڑے پیار سے بتاؤ، بریلی شریف الحمدللہ کندھار سے پوری فیملی ہے۔ کہاں سے آئی؟ یہ پوری فیملی کندھار سے آئی۔ آج آپ کو بتا دیتا ہوں کندھار سے آئی۔ ہندوستان بھیجا کس نے؟ کندھار میں کیوں نہیں رہ گئے؟ خواجہ صاحب کو کیا ضرورت تھی سنجر کو چھوڑ کر کے بھارت کے بنجر کو سجانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ضرورت تھی سجانے کی؟ اس لیے کہ اگر وہ آتے نہیں تو ہم غلاموں کو سہارا کہاں سے ملے، ہے نا؟ اور آپ کو آج یقین دلاتا ہوں، امام اہل سنت کہ جب دادا پردادا ہندوستان کندھار سے تشریف لائے اور بریلی کی سرزمین میں الحمدللہ مقیم ہوئے تو ہر طرف سے یہ آواز آتی تھی اب وہ آ گیا جو ہندوستان سے ارتداد کو ختم کر دے گا، جو ہندوستان سے شرک و بت پرستی کو ختم کر دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آج تک آپ
آپ نے یہ سنا ہے کہ وہابیہ اور دیابنا سے آپ نے مناظرے کیے ہیں یا ان کے لیے کتابیں لکھی ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, خدا کی قسم یقیناً خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا, مگر پھیلنے کے بعد جو شرک و کفر میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے, اس شرک و کفر سے نکال کر اہل سنت والجماعت پر اگر کسی نے قائم کیا ہے تو امام احمد رضا. اور آج ایک اور بات آپ سے عرض کروں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ, ولادت منا رہے ہیں نہیں, اور یہ ولادت باسعادت آپ کی زندگی کے لیے الحمدللہ صرف رحمت نہیں بخشش کا ذریعہ ہے. میں اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا, بس دو باتیں آپ سے عرض کروں. آپ کو اعلیٰ حضرت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب اعلیٰ حضرت چاہیے تو صرف زبانی چاہیے, نعرے کا اعلیٰ حضرت چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں, نعرے والا اعلیٰ حضرت میرا نہیں تھا, میرا اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے وقار کا نام تھا, میرا اعلیٰ حضرت غریب نواز کی کرامت کا نام تھا, میرا اعلیٰ حضرت الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے معیار کا نام تھا. میرا اعلیٰ حضرت, آج میں عرض کر رہا ہوں, بہت غور سے سنیے گا, میرا امام احمد رضا کچھوچے کی آبرو کا نام تھا. میرا امام احمد رضا خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کی نشانی کا نام تھا. یوں کہہ لو کربلا والے جو کربلا میں شہید ہو کر اسلام کو بچایا, اس اسلام کے بچانے والے کا نام اگر حسین ہے تو اس اسلام کے بچانے والے پر فدا ہونے والے کا نام احمد رضا ہے. اور سنو میری بات, غور سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک موقع تھا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی, اچھا آپ کو صرف 7 لوگوں نے پڑھایا, صرف 7, کسی نے نہیں پڑھایا صاحب, اور آپ نے 22 کتابیں صرف استاد سے پڑھی. آپ دماغ میں ڈال دو, 22 کتابیں دماغ استاد سے پڑھی, وہ بھی آدھی, ایک آدھ سطر, کہیں 2-3 صفحہ, بقیہ سب اپنے سے پڑھی. آپ کو میں بتاتا ہوں, 1-2 نہیں, 7,940 کتابوں کے وہ حافظ تھے. یہ سب بتانا چاہیے. 7,940 محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں وہاں نہیں بلکہ ناگپور کے اس جلسے میں فرمایا تھا کہ میرا احمد رضا صرف ایک بخاری کا حافظ نہیں, مسلم کا حافظ نہیں, بلکہ لگ بھگ 8,000 کتابوں کا حافظ ہے. اور اسی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ امام محمد کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھی, اور ہم امام احمد رضا کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث مصطفیٰ سے مروی ہو جو امام اہل سنت کو یاد نہ ہو. فرماتے ہیں کہ میرا امام ہر حدیث کا حافظ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاؤ, اہل سنت والجماعت ان پر صرف فخر نہیں کرتی ہے بلکہ وہابیہ اور دیابنا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, یہی رشید احمد گنگوہی جسے بانی دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے, رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے, محمود الحسن ندوی جو تقریض ترمذی لکھا ہے, وہ لکھتا ہے کہ واقعتاً ان میں جوش تھا. کس بات کا؟ کہ جب حضور کی محبت کی بات پیش کی جاتی تھی سب بھول جاتے تھے. فرماتے ہیں, وہ لکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ امام احمد رضا اس عالم کا نام ہے جس نے کتاب کو کتاب سے نہیں پڑھا. ارے لفظ پر غور کرنا, جس نے کتاب کو کتاب سے نہیں پڑھا. امام احمد رضا کو کسی نے پڑھایا, لگتا ہے اس پڑھانے والے کا نام یا تو علی ہے یا غوث اعظم محبوب سبحان اللہ. اس کو باب العلم نے پڑھایا, اس کے علم کا اندازہ کوئی لگا سکتا؟ جس کو غوث اعظم نے پڑھایا ہو اس کی کرامتوں کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ امام احمد رضا کو لوگ لے کر سیدھے آ جاتے ہیں, خان صاحب تھے. کیا خان صاحب ہونا اسلام کے خلاف ہے؟ کیا خان صاحب پیر نہیں ہوتے؟ تو مخدوم صاحب کے پیر صاحب کون سا سید تھے؟
सीधी सी बात है। मैं पूछता हूँ, वो भी तो शेख थे, हजरत सैयदना शेख अलाउल हक़ुद्दीन गंजे नवाब, फिर उनके पीर शेख, अल्लाह अकबर, उनके पीर भी शेख। तो पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं है, पीर होने के लिए मुस्तफा का वफादार होना शर्त। हाय हाय हाय, वफादार होना शर्त है। और उस वफादार की निशानी देखना चाहते हो तो चलो बरेली में मुफ्ती आजम को दिखाता हूं। आओ सरकारे मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, अल्लाह हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा, दोनों साथ में थे। और कहाँ का वाकया आपको मैं बता देता हूँ। कन्नौज, जहाँ का इतर बड़ा मशहूर है ना, कन्नौज की सरजमीन पर ये दोनों हजरात तशरीफ ले। एक घर में दावत थी, मैं आपको बताता हूँ, एक घर में दावत थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पीढ़ी दर पीढ़ी इमाम ही पैदा हो रहा है। ऐसा कोई घराना है, ऐसा हुआ कि बाप अगर हुआ तो दादा नहीं है, दादा हुआ तो परदादा नहीं। यहाँ तो दादा भी वही है ना, बेटा भी वही, पोता भी वही, परपोता भी वही। अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत को जब मुंतखब किया तो ये भी अता कर दिया कि कयामत तक तेरा ही घर इमाम होगा। कभी वो इमामत मुफ्ती आजम के हाथ में आई, कभी वो इमामत हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में आई, और कभी वो इमामत हुजूर कायदे मिल्लत के हाथ में आई। अब इसलिए समझ में आ गया कि ये इमामत कोई ऐसी इमामत नहीं है जो दुनियादार ने दिया है, ये इमामत मेरे मुस्तफा ने दिया है। अहमद रजा, मैंने तेरे को ये इमामत दिया है और तेरी नस्ल के लिए दुआ भी किया है। सुभान अल्लाह। वक्त कम है, लोग कम है, जरा उलमा होते तो मजा। मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ, मगर उलमा होते तो कुछ और मजा आता। मगर चंद मिनट और इसलिए कि देख भी आपके लिए हाजिर है। वो भी जाहिर सी बात है, सरकारे आला हजरत की विलादत में अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने आज ये एहतमाम किया है, मैं समझता हूँ वो कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, वो कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है ना, इंशाअल्लाह मैदान हश्र में बड़े बड़े पैसे वाले कहां से कहां चले जाएंगे, मगर तुम्हें इमाम अहमद रजा, हाय हाय, इमाम अहले सुन्नत अपने हाथों में लेंगे। और रब की कुरान पाक की वो आयत करीमा कि कल क़यामत में हम तुम्हें उन आलिमों के साथ, उन इमामों के साथ उठाएंगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। रब्बे काबा की कसम, हिंदुस्तान के मुसलमानों फख्र करो, तुम्हारा अगर हश्र होगा तो किसी और के साथ में इमाम अहले सुन्नत के साथ। ये कुरान की दलील है। यौम नदू कुल्लु नासिन बिइमामिहिम, इमाम से मुराद यहाँ पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि असले इमाम भारत का अगर कोई है तो अहमद रजा। और आगे मैं आपको बता देता हूँ आपके यकीन के लिए, थोड़ा और बढ़ जाइए, मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ और बता देता हूँ। 17वीं जिल्द उठा लीजिए मदनी मियाँ साहब की, उसमें जब तारीफ करते हुए लिखा तो कहा बुजुर्गों ने जो ये लिखा है कि इमाम अहले सुन्नत के साथ कम से कम हिंदुस्तानियों का हश्र होगा, ये सच है, ये सच है। इसलिए कि उन्हें इमाम अहले सुन्नत कहा गया, मगर मैं बढ़कर कहता हूँ सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, बल्कि जहां जहां सुन्नी होंगे सबके इमाम का नाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीब है या नहीं, हमें पीर चाहिए या नहीं चाहिए? तो सिर्फ फातिहा वाला पीर मत चाहिए, फातिहा वाले बहुत से पीर हैं। हाँ, आपके मैसूर में तो ऐसे ऐसे कड़े और छड़े वाले पीर हैं कि सुबह में पीर हैं, रात में नहीं मालूम क्या है सुरूर।
چڑھ جاتا ہے پیر صاحب ایسے ہیں مگر ہمارا امام ایسا ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند, ٹائم ہو گیا کیا؟ حضور مفتی اعظم ہند اور سرکار سیدنا حضور حافظ ملت علیہم الرحمت والرحمان دونوں تشریف لے گئے کنوز کی سرزمین. جس گھر میں دعوت تھی اتفاق ایسا ہے کہ حضرات جب تشریف لے گئے تو آندھی آ گئی, وہ ایسی آندھی آئی گئی کہ پورا گھر بیٹھ گیا. لوگ باہر آ گئے تھے, پورا گھر بیٹھ گیا. آج کے ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے, یہ کون سی حضرت ہے, یہ کیا ہے, ان کے آنے سے گھر گر گیا. مگر وہ خوش عقیدہ لوگ کہنے لگے اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ آئے تو ہم بچ گئے. چونکہ جب آندھی آئی, طوفان آیا, تو حضور مفتی اعظم ہند نے حضرت حافظ ملت سے فرمایا کہ گھر والوں کو باہر بلا لو. میں یہی بتانا ہے آپ کو, گھر والوں کو باہر بلا لو. اور جیسے ہی باہر بلایا پورا گھر بیٹھ گیا. توجہ چاہتا ہوں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلایا تو اتفاق کی بات ہے ایک بکری اس کے اندر رہ گئی, وہ دب گئی. گھر والوں نے کہا کہ حضرت ایک بکری رہ گئی. پوچھا کہ کچھ اور تھا, کہا نہیں ایک بکری تھی وہ دب گئی. اب ظاہر سی بات ہے جان سلامت لاکھوں پائے, انسان کا مقولہ یہی ہے. کہا حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلو ہٹاؤ ملبہ, تمہاری بکری بالکل صحیح سلامت ہے, تمہاری بکری صحیح و سلامت ہے. کہا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بڑی چھت گر گئی اور بکری صحیح و سلامت ہے. کہا چلو ہٹاؤ. جب حضرت تشریف لے گئے آگے آگے حضرت وہیں پر گئے جہاں وہ بکری دبی ہوئی ہے, پوری اینٹ کی چھت اوپر ہے. اللہ اللہ. گھر والوں نے جب ہٹایا تو دیکھا کہ بکری منمنا رہی ہے, کچھ بول رہی ہے. مفتی اعظم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, اس نے جب مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تو خدا نے سب جگہ پر چھت گری, ایک فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتے نے اس چھت کو اپنے جسم نورانی پر لے لیا اور بکری کو خدا نے زندہ رکھا. اب میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا, بس اتنا ہی, اس نسبت سے اتنا ہی بتاؤں گا. ایک بکری نے اللہ کے ولی کو دیکھ لیا, رب نے اس کی حفاظت فرشتوں سے کر دی. ارے میاں اب آپ کہو گے حضرت ہم نے تو علادت کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے بچیں گے, ہے نا. میں اب آپ اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت مشہور ہے, یہاں بھی آم ہوتا ہے. مولانا صاحب کا تو نہیں کہوں گا, آپ کا نام کیا ہے؟ رفیع احمد صاحب رضوی. رفیع احمد صاحب رضوی کی, اب آپ کا بھی نام نہیں لوں گا, گڑبڑ ہو جائے گا. زید کا نام لے لو, ظاہر سی بات ہے کہیں پہنچ گیا وہاں گھر میں معاملہ, کہیں کون مفتی صاحب آئے تھے میرے شوہر کا نام لے لیا. ہاں, زید نے کی بیوی نے زید سے کہا میرے سرتاج میرے لیے ایک ٹوکرا آم لے کر آؤ. کیا کہا, بہت غور سے سنیے گا, ایک ٹوکرا آم لے کر آؤ. کہا دیکھو اب تک تو جتنا سامان لاتے تھے سب سڑا گلا ہی لاتے تھے, ہے نا, کوئی ڈھنگ نہیں, مگر اچھا لے کے آؤ. کہا آج تو خوش کر کے تم کو رکھو. آج کل کا تو حال یہ ہے کہ بیوی خوش ہو جائے زمانہ خوش ہے, چاہے آگے پیچھے سب کچھ بھی خراب ہو. حال تو یہی نا, بیوی کو خوش کرنا ہے نا. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بیوی خوش ہے تو پورا گھر خوش ہے, چاہے ماں باپ خوش ہو یا نہ ہو. میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں. امام اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک وہ اپنی والدہ کو دیکھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک قلم نہیں چلاتے. توجہ چاہتا ہوں, ایسے کوئی امام نہیں بن جاتا. اللہ نے ان میں ساری خوبیاں عطا کی, ساری خوبیوں کے جامع تھے. تو آپ کی بیوی نے, زید کی بیوی نے کہا جاؤ لاؤ, وہ ایک ٹوکرا لے کر آیا آم. بیوی نے کہا کھولو. آم لگانے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کوئی بھی سامان لگانے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اوپر بڑا خوبصورت رکھتے ہیں, ہے نا. جیسے دیکھا واقعی لال لال. بیوی نے کہا ہاں یہ تو اوپر اچھا ہے, نیچے دکھاؤ. تو نیچے جب کھولا تو اس سے ٹیم لگانے والا ایسا ہی کرتا ہے. پھر کہا اچھا اس کے نیچے دیکھا تو اس سے زیادہ ٹیم. جب نیچے کہا پورا کھولا تو دیکھا 2-4 سڑے گلے ہیں. اب شوہر ایسے کہا کہ اس کو لے جاؤ. وہ بیچارہ دوڑا مفتی سجاد صاحب کے پاس آیا, بولا حضرت کیا مسئلہ ہے, جو اچھا اسے رکھ لوں, خراب کو واپس کر دوں. مفتی سجاد صاحب نے کہا نہیں, ٹوکرا ایک ہے, غور سے سنیے, ٹوکرا ایک ہے لہذا حکم بھی ایک ہے. اگر لینا ہے تو سب لینا, مگر یہ بھی اختیار ہے کہ واپس کرنا ہے تو سب واپس کرنا. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا رکھ کر کے خراب واپس کرنا. مسئلہ یہی ہے. ٹوکرا ایک بلا تشبیہ و تمثیل, حشر کا میدان ہو.
کیا ہوگا؟ بولو، حشر کا میدان ہم جیسے گنہگار گناہوں میں سڑے گلے جو سب سے نیچے ہوں گے، مگر ٹوکرا اہل سنت کا ہی ہوگا، ڈبہ اہل سنت ہی کا ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس ڈبے کے اوپر میں صحابہ کی جمع، تابعین کی جمع، تبع تابعین کی جمع، ائمہ مجتہدین کی جمع چمک رہی ہوگی، دمک رہی ہوگی۔ ارے حال یہ ہوگا کہ امام اہل سنت چمک رہے ہوں گے، مگر ان کے قدموں میں ہم جیسے گلے سڑے بھی ہوں گے۔ جب یہ ٹوکرا لایا جائے گا تو کیا ایسا ہوگا کہ رب قدیر اچھوں کو رکھ لے گا اور ہم جیسے سڑے گلے کو جہنم ڈال دے گا؟ کیونکہ ٹوکرا ایک ہے، جب دنیا میں اس کی شریعت میں یہ جائز نہیں تو وہاں کیسے؟ اب کیا ہوگا؟ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، چونکہ وہاں چمکتے دمکتے ستارے بھی ہیں۔ تو اب یہ ہوگا، رب فرمائے گا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ نیچے کون ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ نیچے کون ہے، اوپر احمد رضا ہے، اگرچہ نیچے سارے گلے میسور کے لوگ ہیں، احمد رضا کی نسبت سے اے بہنوں کو میں نے بھی ان سب کو خرید لیا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ پیار سے، بڑی محبتوں سے، سرکار حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے ہو کہ نہیں؟ چہرہ کیسا تھا؟ بھائی نورانی تو تھا ہی، آج بھی گھر میں نورانی ہے، نورانی، مگر جس پر نور فخر کرے اس ذات کا نام تاج الشریعہ۔ آپ سوچیں، آپ غور سے سوچیں، بہت میں آپ کو فکر کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت تاج الشریعہ ہے نا، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا مولانا، حضرت تاج الشریعہ پہلی ملاقات میں ساؤتھ افریقہ ڈربن میں، حضرت تاج الشریعہ ملاقات تو اشرفیہ میں کئی مرتبہ ہوئی، مگر بالمشافہ اس وقت بچے تھے اور وہ اتنی بڑی ذات تو جلدی کیا ملتے، تو وہ سامنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ جو ہے ادھر خوشتر نورانی وغیرہ صاحب سب ہم لوگ اس طرف تھے۔ حضرت تاج الشریعہ آئے، با خدا میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا جب حضرت تاج الشریعہ کے جلووں کا یہ عالم ہے تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ میرے دماغ میں یہ بات چل رہی، ہم لوگ ادھر گنگنا رہے تھے، مولویوں کا تو کام جانتے ہی ہیں، جہاں بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا کر فرمایا ان پوری جماعت کو بلاؤ۔ اب ہم لوگ ڈر کے گئے کہ آج کھچائی ہے، آج لگے گا ہم لوگوں کو۔ حضرت اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت غصہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، ہائے ہائے ہائے، وہ اخلاق وہ کردار، خدا کی قسم جسے مرد حق کہا جاتا اس کا پیکر عظیم حضرت تاج الشریعہ۔ ہم لوگوں کو بلا کر بالخصوص مجھے آگے بلایا اور مجھ سے کہا مولانا آپ نے جو کچھ سمجھا وہ مجھ میں نہیں ہے، میری نسبت میں۔ کیا انداز تھا، سبحان اللہ، وہ مجھ میں نہیں ہے، میری نسبت میں ہے۔ میں نے کہا سرکار توجہ چاہتا ہوں، حق لاتے ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے کہا گیا تو حق لاتے ہوئے یعنی ڈر کر، میں نے کہا میں اسی نسبت کو دیکھ رہا ہوں، جب اس نسبت کی چمک کا یہ عالم ہے تو اس نسبت کی چمک کا کیا عالم ہوگا جس نسبت کا ڈائریکٹ تعلق آل رسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، ایک دو نہیں 24 کالے حبشی لوگ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آئے اور وہ ایسے رقص کرنے لگے جیسے ان پر قید طاری ہو گیا ہو۔ وہاں کے لوگوں نے جب پوچھا کیا ہو گیا تو کہا اللہ کی قسم ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا ہے، مگر تاج الشریعہ کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے کی عظمتوں کا مقام کیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقار کی
کی بات آپ کو کرتا ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میاں جو دیکھے وہ بھی ناز کیا, جو نہ دیکھا وہ بھی ناز کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بطلِ جلیل, اس خاندان کے وقار کا نام سرکار تاج الشریعہ ہے, جس میں پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسی گزارا کہ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں ہوگی جس رات میں سرکار تاج الشریعہ تو نبی کی زیارت کرے. مجبور ہے, ہما شما کہنے پر مجبور ہے کہ اگر کوئی عالم, کوئی عارف, کوئی ولی وقار کے ساتھ دنیا سے گیا, عزت کے ساتھ دنیا سے گیا, اس دور میں, جس دور میں چہمی گوئیاں کرنے والے کی تعداد 100-200 نہیں لاکھوں میں, اس دور میں, جس دور میں منافقوں کی تعداد کروڑوں میں, ایسے بھیانک دور میں جب سرکار تاج الشریعہ اپنے رب سے ملنے کے لیے چلے تو خدا کی قسم آواز آتی ہے یہاں اور وہاں سے نہیں, یمن کے عالم دین حضرت علامہ مولانا سید بل معایرہ جو کیا نام ہے تفسیر کبیر کے شارح ہیں, فرماتے ہیں میں نے تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا مگر ایک رات میں خواب دیکھا. پوچھا یہ کون ہے تو بتانے والے نے کہا یہ امام احمد رضا کا وارث سرکار اختر رضا خان بھری ہے. اس بطلِ جلیل کا نام حضرت تاج الشریعہ ہے. اچھا ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے دیکھا, انہوں نے بھی بارہا دیکھا, مگر میں علماء کی مجلس میں دیکھا. جن دنوں میں اشرفیہ مبارک پور میں حضرت آتے تھے, مفتی شریف الحق صاحب, علامہ صاحب, جتنے بھی ہیں سب کھڑے ہیں, میری آنکھوں نے دیا, سب کھڑے ہیں. گاڑی آئی لگی, حضرت تاج الشریعہ اندر آئی اور الحمدللہ مسند صدارت پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو چالو ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مفتی شریف الحق صاحب شاہر بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں نے کتاب سے پڑھا, ہم لوگوں نے کتاب سے پڑھا ہے, مگر حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان ازہری صرف کتاب سے نہیں احمد رضا کی زبان سے پڑھا. یہ جملہ فرماتے تھے اس لیے کہ جہاں ہماری گاڑی پھنستی تھی وہاں سرکار تاج الشریعہ اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل کر ایسا نکتہ بیان کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ خدا کی قسم اس مسند پر حضرت تاج الشریعہ نہ ہو بلکہ امام احمد رضا جلوہ ہو. اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے میاں. ایسے لوگوں نے نہیں مان لیا پیر ہونا بہت آسان ہے, پیر بن کر رہنا یہ کمال ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں 2 بار جامعۃ الرضا گیا, ٹھیک ہے, 2 بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولانا تو ابتدا سے غالباً تعمیر کے وقت تک رہے, بلکہ شاید انوگریشن میں بھی رہے ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار سے اندر گیا ہے نا, آیا وہاں سے پھر لے کر کے گئے, ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا محبوب رضا, وہ ساتھ میں ہمارے تھے. ہم لوگوں نے کہا کہ چلو پہلی مرتبہ جامعۃ الرضا دیکھیں گے. سرکار حضور تاج الشریعہ جلوہ افروز تھے مدرسے. ہم لوگوں کو کچھ بھی خبر نہیں, ہمیں پتا بھی نہیں, ہم تو مدرسہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. جب ہم مدرسہ گھوم رہے تھے تو ایک طالب علم آیا اور بولا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. تو حضرت سے میں نے یہ سمجھا کوئی مولانا صاحب مفتی صاحب بلا رہے ہیں, ان کو بھی تو حضرت ہی بولتے ہیں. کہا حضرت بلا رہے ہیں, تو ہم لوگ چلے. جیسے ہی آفس روم کے پاس پہنچے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی کہ پاؤں ٹکمگانے لگا. میں نے کہا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑی کی ہے. کیا جی حضرت بلا رہے ہیں. مولانا محبوب رضا اور ڈرتے تھے, مجھ سے بھی زیادہ ڈرتے تھے, میں تو ہمتی آدمی. وہ بولے کہ نہیں بابا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا دیکھو حضرت نے بلایا ہے, جانا ہے. بہرحال ہم لوگ گئے, سلام کیا,
حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کرسیاں لگی ہوئی تھیں, میں نے کہا, حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. آپ کو بتاتا ہوں. اللہ. اس کے بعد فرمایا مولانا بغیر کھانا کھائے آپ لوگ نہیں جائیں گے, بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے. ہم لوگوں نے کہا کہ یا اللہ, حضرت کو کیسے علم ہو گیا کہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ہائے ہائے ہائے, توجہ چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور واقعتاً بہت بھوک لگی تھی, بہت تیز بھوک لگی تھی. یہ تھا کہ یہاں دیکھ کر کے جائیں گے پھر کسی ہوٹل میں کھا لیں گے. اس قدر بھوک لگی تھی کہ لگ رہا تھا کہ واقعتاً کہیں جامعۃ الرضا کی سوکھی روٹی بھی مل جائے تو کھا لیں. حضرت نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار ہے, بس آپ لوگ ہاتھ دھو لیں. اور جیسے ہی گئے تو شاندار بریانی, ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے انہیں خبر ہو گئی تھی. توجہ چاہتا ہوں. اور فرمایا یہی جملہ تھا. آپ علامہ سید سلیمان اشرف کے پوتا ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. خدا کی قسم میں نے کہا جی حضور. فرمایا الحمدللہ وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت دو زانو بیٹھے تھے, میں گر گیا اور قدم مبارک کو چوما. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے. ٹھیک اس کے 29 دن کے بعد, غور سے سنیے گا, ٹھیک اس کے 29 دن کے بعد, 20 پر 9 دن کے بعد میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ یکایک 3 بجے کی رات تھی اور میری آنکھیں لگ گئی. میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے قدمۂ مبارک کو میرے لب چوم رہے ہیں. جب میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے یقین ہو گیا جو بوسہ میں نے وہاں دیا تھا اس کا جلوہ آج کی رات میں نے دیکھا. ایک بات یاد رکھیں, وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت تاج الشریعہ جن پر الحمدللہ اہل سنت صرف فخر نہیں کرتے ہیں بلکہ آج تک سرکار تاج الشریعہ کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. اور ایک بات بتاتے ہیں, وہ ایسے شخص تھے کہ اپنے موقف سے ہٹے ہی نہیں. ایک مرتبہ موقف جو آ گیا اس کی مجال ہے کہ انہیں کوئی ہٹا دے. پہاڑ آ جائے اپنے موقف سے نہیں ہٹتے تھے. جو ان کا موقف ہے اسی پر قائم رہے اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ موقف کا معاملہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو موقف میرے رسول کا ہو گیا وہی فاروق اعظم کا ہے. تو میں نے سمجھ لیا اگر کسی نے فاروق اعظم کی سنت کو خدا کی قسم مکمل طور پر اپنایا تو اس کا نام سرکار تاج الشریعہ. یوں کہہ لیجئے کہ جس آئینے سے انہیں دیکھیے, آپ جس آئینے سے دیکھیے, ولی دیکھیے گا وہی دکھائی دے گا, عالم دکھائی دے گا, عالم دیکھیے عالم دکھائی دے گا, متقی دیکھنا چاہتے ہیں متقی دکھائی دے گا, الحمدللہ پیر دیکھنا چاہتے ہیں پیر دکھائی دے گا. جس آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے. اور وہ تو چھوڑو, فاروق پیڑیا سے پوچھو جو ساؤتھ افریقہ کا ایک چھوٹا سا بچہ آج اربوں خربوں پتی ہے, تم کیسے بنے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے گھر میں سرکار تاج الشریعہ کے نالین کو رکھا اور روزانہ زیارت کرنا شروع کیا. عالم یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا انسان آج 5000 کروڑ کا مالک بن گیا. میں آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا ہوں, جو جس مقصد سے انہیں چاہا وہ مل گیا ہے نا. آج الحمدللہ رضائے مصطفیٰ, دارالعلوم رضائے مصطفیٰ ہے, دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں ہے. کن کا نام ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. وہ مفتی اعظم جن پر پورے علماء اہل سنت فخر کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کانپور کے جلسے میں, یاد کرنا چاہیے, کانپور کے جلسے میں حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خطیب کی حیثیت سے اور حضور مفتی اعظم ہند علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب اور کیا نام رئیس اڑیسہ اور بھی دیگر علماء کرام, پورا اسٹیج کھچا کھڑا ہوا تھا. حضور مفتی اعظم ہند جلوہ افروز, محدث اعظم نے تقریر روک دیا. اور سے سنیے, آئے ہائے, محدث اعظم نے تقریر روک دیا اور رونے لگے. ہر ایک کو حیرت پریشان, وقت کا شاندار خطیب, شاندار مفسر, اللہ اللہ. آپ نے ہاتھ پکڑا سرکار مفتی اعظم ہند,
اور اٹھایا, ہاتھ میں سہارا دے کر اٹھایا اور سینے سے لگایا. مخدوم صاحب کی اولاد سید ہے, توجہ چاہتا ہوں, سینے سے لگایا. ہم فخر کرتے ہیں کہ کسی سید کا ہاتھ چومیں, توجہ چاہتا ہوں. حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں احسن المدارس کا جلسہ تھا, اس جلسے کے اندر جو خطاب میں آپ نے فرمایا, لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میرے رونے کی وجہ کیا ہے, یہ آنسو خوشی کے ہیں. جب میں تقریر کر رہا تھا تو سامنے سے اشارہ ہو رہا تھا کہ اے محدث, اے سید محمد, تمہارے درمیان جو بیٹھا ہوا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا وقار ہے, وہ کوئی اور نہیں, غوث اعظم محبوب سبحانی کی ذات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ غوث اعظم نے اہل سنت کے وقار کا نام مفتی اعظم کو دیا. اب آپ انتخاب غوث اعظم کا نام مفتی اعظم تھا. اب آپ سوچو کہ یہ مدرسہ ان کے نام سے ہے, تو جب ان کے نام سے ہے تو غوث اعظم کی پسند کا نام یہی مدرسہ ہے, غریب نواز کی پسند کا نام یہی مدرسہ ہے. اور یاد رکھو نسبت سے, ابھی مولانا مفتی صاحب نے بتایا نا کہ شے ممتاز ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کتا جنتی ہو گیا, گدھا جنتی ہو گیا. یار کتے گدھے جنتی ہو جائیں اور ہم جہنمی ہو جائیں, افسوس ہے یا نہیں ہے؟ وہ نسبت سے جنتی ہو جائیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ہمارے لیے میں ایک بات یقیناً کہتا ہوں, نماز کبھی نہ چھوڑیں, وہ آپ کے رسول کی پسند کا نام ہے نا. اور آپ کسی بھی عالم کو, متقی کو, ولی کو نہیں دکھا سکتے جنہوں نے نماز چھوڑا ہو اور ولی ہو گیا ہے. کوئی ایسا ولی نہیں ہوگا جو نماز چھوڑ کر ولی بن گیا. ہاں, مفتی اعظم کی عبادت کا اندازہ لگاؤ گے تو آنکھیں ترس جائیں گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ غوث اعظم نے 40 سال ہے نا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. میں نے مولانا سے ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ جب 40 سال فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو سے تو تہجد کب پڑھا؟ تہجد میں تو سونا شرط ہے, اور نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے اونگنے سے, نیند آنے سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, چاہے وہ صدیق اکبر کیوں ہے. ٹھیک ہے, صرف نبی اگر سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, مگر بقیہ سب کا ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر غوث اعظم نے تہجد کب پڑھا؟ یار آپ لوگ بلا وجہ کا لمبا لمبا دلیل دیتے ہیں, غوث اعظم کو تہجد سے آپ ہلاک کر دیے, کوئی جواب ہے, مگر تہجد پڑھا, چھوڑا نہیں. غوث اعظم 2 پہلو بیٹھ جاتے تھے نماز کی حالت میں, اور پھر بیٹھے بیٹھے ایک اونگ لے لیتے تھے, اور بغیر تکیہ کے, بغیر ٹیک کے اگر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بغیر کوئی آدمی سجدے میں چلا جائے اور ایک کھراٹا مار لے, وضو نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نیند میں آ جائے وضو نہیں جاتا. وضو کے لیے شرط ہے ٹیک لگانا, ایسا کہ آرام کے ساتھ بیٹھ جائے تب اس کا وضو چلا جاتا ہے. غوث اعظم بیٹھتے تھے تو نیند کی حالت میں بھی عبادت کرتے تھے, اور نیند کی حالت میں بھی وہ غافل نہیں رہتے تھے. بلا تشبیہ و تمثیل خطیب مشرق سے پوچھو, حضرت مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے کہ میرا مفتی اعظم وہ ہے جس نے 1-2 سال نہیں 25 سال تک لگاتار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی نسبت سے یہ مدرسہ ہے. اب بولو بھائی, اس مدرسے کو چمکانا چاہیے یا نہیں؟ آج یوم رضا کے موقع پر یہ وعدہ کرو, جو کہ ہندوستان میں بڑی سازشیں چل رہی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے, مگر آج بھی وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائر اور ٹیوب کی دکان میں نہ ڈالیں. آپ اپنے بچوں کو ہے نا کسی اور جگہ پر مت بھیجو, بلکہ علم دین سکھاؤ, اور علم دین کے ساتھ ساتھ انہیں شاندار عالم دین بناؤ. رب کعبہ کی قسم, رب کا وعدہ ہے کہ جب کوئی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. انگریزوں نے بھی امام اہل سنت کو بہت کچھ کرنا چاہا تھا, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. رابرٹ نے امام اہل سنت کو دعوت دیا, کہا حضرت آپ ہمارے
گھر پر تشریف لائیے. فرمایا کہ ہندوستان کے چوری کیے ہوئے مال کو کھاتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ دعوت میں آؤ. احمد رضا تو اس کے یہاں نہیں جاتا جو ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہو, اس کے یہاں کی بھی دعوت قبول نہیں کرتا. یہ جائے کہ تمہاری دعوت کو قبول کرے گا. اللہ اللہ, دنیا جانتی ہے کہ امام احمد رضا کھڑے ہو کر ببنگے دو حل کہا کہ اگر واقعی کوئی شخص ہندوستان سے نکالے جانے کے لائق ہے تو وہ یہ انگریز ہے. امام احمد رضا نے بھی فتویٰ دیا کہ ان کا قتل واجب ہے. توجہ چاہتا ہوں دین کے سپاہیوں, اگر آج ہم عالم دین بنیں گے تو ہمارا وقار جیسے کل ہندوستان میں تھا آج بھی وہ باقی ہوگا. آج یوم رضا کے موقع پر وعدہ کرو. میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک آخری بات بتاتا ہوں. آج ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں, ہمارے بچے کو پنچر میں ڈال دیتے ہیں, گیریج میں ڈال دیتے ہیں, فلاں جگہ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ بچہ جلدی جلدی پیسہ لائے گا, ہمارا گھر چلے گا. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام سرکار اعلیٰ حضرت کو 250 ایکڑ زمین, کتنے تھے؟ 1-2 ایکڑ نہیں, 250 ایکڑ. بڑے مالدار, بڑے زمیندار تھے, اور اس کی ساری دیکھ دیکھ حضور مفتی اعظم ہند کرتے. حضور مفتی اعظم ہند ساری دیکھ دیکھ کرتے تھے. کھیت پر جانا, کھیت کی کٹائی بوائی سب آپ کرتے تھے. بہت غور سے سنیے. مگر عالم یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کاٹنے جاتے تھے وہ دین کا علم لے کر آتے تھے. سبحان اللہ, انہیں عالم بنا دیا آپ نے, ان کاٹنے والوں کو عالم بنا دیا. تو علم دین کو سیکھنا اور سکھانا صرف اور صرف ہماری ضرورت ہی نہیں, بلکہ وقت یہ چاہتا ہے کہ علم پھیلاؤ, مدرسے کو بچاؤ اور عالم کی تعظیم کرو. آج ہندوستان میں جو خلفشار مچا ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے عالم کی تعظیم ختم کر دی. امام اہل سنت, اللہ 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 اللہ, میں کیا بتاؤں. امام اہل سنت کی گلی سے کوئی حافظ بھی جاتا تھا نا تو آپ انہیں بلا کر کے اپنے گھر میں کھلایا کرتے تھے اور نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے. یہ مت پوچھتے تھے کہ کس قوم سے ہو, کس پیر کے مرید ہو. یہ کہتے تھے اہل سنت والجماعت کا حافظ ہے, میرا وقار ہے, میری شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہمارے لیے کل بھی ہماری شان تھی, ہماری عام تھی اور صبح قیامت تک رہے گی. اس لیے کہ امام احمد رضا کی ولادت پاسعادت کے صدقے ہمیں مفتی اعظم ملے اور ان کے صدقے سرکار تاج الشریعہ ملے. اور آج انہی کا کرم ہے کہ حضرت قائد ملت الحمدللہ مفتی اعظم ہند کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے. ویسے لوگ پیسہ کھلا کھلا کر مفتی اعظم بن رہے ہیں اور اعلان کروا رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بطل جلیل کی بات کر رہا ہوں جن کو محدث کبیر نے مفتی اعظم کہا ہے, جن کو سرکار محدث کبیر نے کہا ہے علم کا پہاڑ, جس کو مفتی اعظم کہہ دے. میرا یقین ہے کہ حضرت قائد ملت صرف مفتی اعظم نہیں بلکہ سچے حضور تاج الشریعہ کے جانشین ہیں. اس لیے آپ اپنی عقیدت و محبت ان سے قائم رکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں یوم رضا کے موقع سے وہ سب عطا کرے جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو ضرورت ہے. مولا تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے طفیل آج کی اس جلسے کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا مولا ان کے حصے کو قبول فرمائے. ہمارے علماء اہل سنت کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی صلاح اور فلاح عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.